بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج دنیا کے مختلف ممالک میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ترکیہ اور شام ان میں زیادہ نمایاں ہیں، خاص طور پر ترکیہ۔ آپ جانتے ہیں ترکی کا نیا نام ترکیہ رکھا گیا، جس میں کم از کم 2500 افراد اب تک جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کم از کم 3000 عمارتیں زلزلے کے نتیجے میں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے، اور اس پر ہم آگے مزید بھی بات کریں گے کہ یہ دنیا کے کن کن علاقوں میں کیا کیا ہوا ہے، اور یہ جس طرح ابھی جب سیلاب آیا پاکستان میں تو اس پر آپ نے باقاعدہ سنا کہ اس کے وجوہات اور وہ سب کیا ہے۔ کیا زلزلے کا بھی اس طریقے کا کوئی معاملہ ہوتا ہے کیا؟ جس طرح سیلاب میں ہم نے سنا کہ صاحب کاربن ایمیشنز، دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں جہاں پہ انڈسٹریلائزیشن بہت آگے ہے، وہاں سے مختلف کیمیکلز کا اخراج فضا میں خرابی کا سبب بنتا ہے، نتیجتاً سیلاب آتے ہیں، اور ساری ایک اس کی سائنس ہے۔ اور پاکستان جیسے ممالک اس مسئلے میں کنٹریبیوٹ 1% سے بھی کم کرتے ہیں، لیکن مسئلے کا شکار بہت زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس اس طریقے سے سہولیات نہیں ہے سیلاب جیسی آفت سے نمٹنے کے لیے۔ تو زلزلے کا بھی کیا ایسا کوئی سلسلہ کیا ہوتا ہے کیا، اور یہ کیا معاملہ ہے، اس سے بات کریں گے۔ ابھی جب آپ سے بات کر رہے ہیں تو اب سے کچھ دیر پہلے سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کا جسد خاکی پاکستان پہنچ گیا، کراچی پہنچ گیا۔ پرویز مشرف صاحب کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، آپ جانتے ہیں، اور اب سے کچھ دیر قبل ان کا جسد خاکی کراچی پہنچا ہے۔ کل تقریباً دوپہر 1:45 بجے کراچی میں ہی ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور ان کی تدفین ہوگی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اور ابھی آپ یہ ظاہر ہے یہی انسان کی زندگی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ابھی جب ہم یہ طیارہ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ان کا جسد خاکی آیا تو مجھے منظر یاد آ رہا ہے کہ جب وہ اس ایک امارات کی پرواز، ایمریٹس کی پرواز سے دبئی جا رہے تھے، اچانک راتوں رات وہ دبئی چلے گئے تھے، اور اس وقت میں وہ ایک واحد میں صحافی تھا کہ جو ہمیں ایک اطلاع مل گئی تھی، تو ہم نے بھی پھر اسی جہاز میں سفر کیا تھا اور اسی کیبن میں ہم نے مینج کر لیا تھا۔ اب ہمارے صحافی بھائی اور بھی تھے، لیکن ہمیں اسی کیبن میں جہاں وہ سفر کر رہے تھے ان کے پیچھے کی سیٹ ہمیں مل گئی تھی، اور ہم نے وہاں سے رپورٹ کیا تھا۔ تو وہ اس وقت بھی ان کا یہ طیارہ بہت زیر بحث تھا جو کہ ان کو لے کر دبئی جا رہا تھا، اور آج جسد خاکی ان کا پاکستان واپس آ رہا ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے، 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم تھے جب پرویز مشرف صاحب نے ان کو اقتدار اپنے نام کر لیا، اقتدار پر قابض ہو گئے۔ مشرف صاحب نے کتاب میں یہ بڑی دلچسپ بات یہ بھی لکھتے ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب نے مشرف صاحب سے پہلے پاکستان کے آرمی چیف تھے جہانگیر کرامت صاحب، اور ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا نواز شریف صاحب نے۔ وہ کیوں ہٹایا تو اس کی اپنی ساری ڈیٹیلز ہیں۔ تو اس کے بعد مشرف صاحب نے کتاب میں لکھتے ہیں کم و بیش کہ پھر ان کو بلایا گیا اور ان کو پھر افواج پاکستان کی قیادت سونپی گئی۔ تو مشرف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ اپنے فوج میں ہی جو ان کے قریب کے لوگ تھے ان کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے جہانگیر کرامت کو، ایک آرمی چیف کو ہٹایا ہے، اور جس طریقے سے کرامت صاحب گھر چلے گئے، مجھے کوئی زیادہ اچھا نہیں لگا، اگرچہ میں آرمی چیف بن گیا لیکن مجھے کوئی اچھا نہیں لگا۔ تو ہم یہ طے کرتے ہیں کہ اگر کل کو انہوں نے یہی کام میرے ساتھ کیا تو میں اس طریقے سے گھر نہیں جاؤں گا جس طریقے سے جہانگیر کرامت خاموشی سے گھر چلے گئے۔ اور 12 اکتوبر 1999 کو ایسا ہی ہوا۔ نواز شریف صاحب نے ان کو معزول کرنے کی کوشش کی۔ کوئی بھی وزیر اعظم پاکستان کا، اس کا بہرحال یہ رائٹ ہے کہ آرمی چیف کو اپوائنٹ کرے یا ڈسمس کرے، لیکن نواز شریف صاحب نے کیا اور مشرف صاحب نے، اور سب نے اس پہ ریئیکٹ کیا۔ 12 اکتوبر 1999 کا یہ منظر دیکھیے۔ Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. یہ سفر شروع ہوا 12 اکتوبر 1999 سے، اور پھر یہ سفر اس لمحے سے شروع ہوا، اور ابھی جب اگلا لمحہ آپ کو دکھائیں گے اس لمحے پر پرویز مشرف صاحب کا اقتدار کا سفر ختم ہوا، جب ان کو لگا کہ اب یہ سارے کا سارا معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور بالآخر انہوں نے آ کے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ان الفاظ میں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، سازشوں سے محفوظ رکھے، عوام کی مشکلیں آسان کرے۔ پاکستان کا خدا حافظ۔ پاکستان ہمیشہ آئندہ باد۔ ان کا یہ جملہ بعد میں بہت یاد بھی کیا گیا مختلف پیرائے میں، مختلف حوالوں سے، جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اللہ حافظ۔ ظاہر ان کی رائے سے
اتفاق یا ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے, اور اس عمل سے تو ڈس ایگری ہی کیا جا سکتا ہے میرے خیال سے, کہ بہرحال کسی کو بھی یہ رائٹ تو نہیں دیا جاتا کہ ایک سویلین گورنمنٹ کو ہٹا دے. لیکن ایک دبنگ اور ایک زبردست اسپیکر ضرور تھے پرویز مشرف صاحب, مختلف فورمز میں, چاہے وہ انڈیا کے مختلف چینلز کو انٹرویوز ہوں یا مختلف فورم سے پاکستان کی نمائندگی ہو, بڑے دبنگ, بڑے دو ٹوک انداز میں ویری گڈ اسپیکر پرویز مشرف صاحب. ایسا ہی ایک جھلک آپ دیکھیے جب ایک انٹرنیشنل فورم پہ وہ موجود تھے اور اس بات پر ان کو بہت کارنر کیا جا رہا تھا کہ کیسے اسامہ بن لادن دنیا کا نمبر 1 ٹیررسٹ جو ہے وہ پاکستان کے ایک علاقے ایبٹ آباد میں, جو کہ اتنا ایک مین علاقہ ہے, وہاں پر رہ رہا تھا اور کسی کو معلوم بھی نہیں تھا. تو مشرف صاحب نے اس عمل کا پہلے اپنے طور پر جواب دیا اور اس کے بعد پھر ایگریسو ہو کر وہاں یہ جواب دیا کہ امریکہ کا بھی تو اتنا بڑا فیلئر تھا کہ اتنا بڑا 9/11 ہو گیا اور ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ہو رہا ہے. ان الفاظ میں, ان انداز میں انہوں نے یہ جواب دیا تھا. How is it that 18 people were being trained for months and CIA was asleep, the most powerful organization? How was it that 4 aircrafts, 4 airliners are being hijacked from 4 different airfields and CIA doesn't know? How is it that 3 of them go into the World Trade Center and the Pentagon, CIA is asleep? So let us allow ISI to have been sleeping once at least. اور عمران خان صاحب بار بار NRO کا تذکرہ کرتے ہیں. NRO پاکستان کی سیاست میں ایک استعارہ بن گیا کہ NRO کا مطلب ہے کہ کسی کی غلط چیز کو معاف کر دینا. یعنی اتنا استعارہ بن گیا کہ خود پیپلز پارٹی کے لوگ بھی, حالانکہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ظاہر ہے اس سے بینیفیشری تھی, اور بھی لوگ تھے, لیکن وہ بھی اب NRO کو استعارتاً استعمال کرتی ہے. یعنی NRO کا مطلب ہے کہ کسی کے غلط کام کو معاف کر دینا. پاکستان کی سیاست میں ایک ٹرمینالوجی بن گئی. یہ NRO دراصل پرویز مشرف صاحب نے, اصل میں پرویز مشرف صاحب نے دیا تھا, اور یہ وہ واحد چیز تھی جس پہ وہ سرعام اور بار بار ریگریٹ کرتے رہے کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ بتاتے بھی رہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. وہ کہتے تھے جناب 2 میں سے ایک کام ہمیں کرنا تھا کہ یا تو بے نظیر اور نواز شریف کو جو ہے وہ ہمیں تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے دیتے, آئین میں تبدیلی کر دی گئی تھی کہ تیسری دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے, یا پھر NRO دے دیتے. تو چودھریز نہیں مان رہے تھے تو میں نے NRO دے دیا. بہرحال NRO دینا ایک غلطی تھی. یہ مشرف صاحب خود مانتے رہے ان الفاظ میں. Yes, NRO is the area where I apologize. سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں sometimes when you take decision which you think are correct but they turn out to be wrong. ایک ایگریمنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا کہ ان کو جو ٹرائل ان کی ہو رہی ہے یہ روک کے یہ آپ وہاں بھیج دیں ہمارے پاس, یہ 10 سال وہاں رہیں. وہ 10 سال کی ڈیل ان کے ساتھ ہوئی. ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نے چوائس تھی کہ NRO سائن کریں, وہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر انہیں دے دیتے ہیں. اور پاکستان کے حالات کا یعنی کیا عروج و زوال اور کس طرح یہ حالات کروڑ بدلتے سر آپ نے دیکھا. نون لیگ کل کہاں تھی آج کہاں ہے, PTI کل کہاں تھی آج کہاں ہے. یہ معاملہ مشرف صاحب کے ساتھ تھا. مشرف صاحب جب آئے تھے انہوں نے میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور کو شام ڈیموکریسی کہا بار بار. بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ان سے کہا گیا کہ کیا آپ ان کو پاکستان واپس آنے دیں گے, تو انہوں نے کہا نہیں, آئی ول رادر کک دیم آؤٹ, یا آئی ول میک شیور کہ وہ پاکستان کبھی واپس نہ آئے. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب پیپلز پارٹی اور نون اقتدار میں تھے یا پاکستان میں تھے, پرویز مشرف صاحب پاکستان سے باہر تھے. ایک زمانے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیڈر کہتے تھے مشرف صاحب کے دور میں کہ ہمیں پاکستان آنے دیا جائے, ہماری کیا غلطی ہے. اور پھر تاریخ نے ایک پلٹا کھایا. اب کی بار مشرف صاحب پاکستان سے باہر تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے پاکستان آنے دیا جائے, یا میں اس حوالے سے میں ان صورتوں میں پاکستان آؤں گا. تو آج کل آپ سنتے ہیں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پاکستان سے باہر ہیں یا اپنے کیسز کی وجہ سے پاکستان سے باہر ہیں. مشرف صاحب پہ بھی ایک یہ والا ٹائم بھی آیا, اور اس حوالے سے انہوں نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا. مارچ 2013 پاکستان آئے, مارچ 2016 پاکستان سے چلے گئے, مارچ 2017 میں آپ دوبارہ پاکستان میں ہوں گے. کچھ ماحول وہی آپ نے لیگل ایشوز کا بتا دیا جو پیچھے سے انفارچونیٹلی اتنے مینیپولیٹ ہو رہے ہیں, اتنی زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ. So not your medical but legal issues will decide کہ آپ نے پاکستان کب واپس آنا ہے. میڈیکل ایز ویل ایز لیگل, میں سمجھوں گا, اینڈ پولیٹیکل. پولیٹیکو میڈیکو لیگل ہے معاملہ. پاکستان از مائی کنٹری, میں بھاگ کر کہاں جاؤں گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ مشرف صاحب کے ہم نے جتنے بھی انٹریکشنز کیے, جتنے بھی انٹرویوز کیے, کبھی یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کبھی بھی انٹرویو سے پہلے یہ کہا ہو کہ کیا پوچھنا ہے کیا نہیں پوچھنا. اور یہ دبنگ انداز میں بات کرتے تھے, لطیف پیرائے میں بات کرتے تھے. بلکہ ہم نے اکثر ان سے معصومانہ سوالات پوچھے تو انہوں نے پلٹ کے بھی معصومانہ سوالات کو کئی حوالوں سے کوٹ کیا. اس کی بھی آپ ایک جھلک دیکھیے. میں جو تم سے پہلے پوچھنا تھا کہ کتنے تم نے معصومانہ سوال کرنے ہیں, تمہاری ٹرم جو ہے یہ تو کیچ اپ کر گئی ہے پوری. یہ پرویز مشرف صاحب کا سفر, ابھی ان کی ڈیڈ باڈی پہنچ گئی ہے کراچی. صلاح الدین ہمارے کورسپونڈنٹ ان سے پوچھتے ہیں. صلاح الدین صاحب ابھی بتائیے گا کہ آگے کیا مرحلہ ہے ان کا, جسد خاکی کہاں جانا ہے, اور پھر نماز جنازہ
اور تدفین کب کہاں ہونی ہے؟ دیکھیں وسیم، یہ سابق صدر و آرمی چیف ہے پرویز مشرف کے جسد خاکی کو لے کر خصوصی طیارہ کراچی ایئرپورٹ لینڈ ہوا ہے اب سے کچھ ہی دیر قبل۔ ٹرمینل 1 پر انتظامات کیے گئے ہیں، وہاں سے ان کی ڈیڈ باڈیز کو منتقل کیا جائے گا ذرائع کے مطابق CMH میں، اور جبکہ پرویز مشرف مرحوم کی نماز جنازہ کے حوالے سے بھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ نماز جنازہ گل مہر پولو گراؤنڈ مرین کینٹ میں ادا کیا جائے گا، لیکن ابھی ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ کل نماز ظہر کے بعد تدفین عمل میں لائی جائے گی، لیکن ابھی کراچی کے اولڈ ٹرمینل پر ان کی جسد خاکی کی منتقلی کے حوالے سے انتظامات مکمل ہیں اور خصوصی طیارہ پہنچا ہے کراچی ایئرپورٹ پہ۔ جی بہت شکریہ صلاح الدین، ہمارے کورسپونڈنٹ کر رہے تھے، تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ یہاں سے ہم نے کہا کہ آج کے پروگرام کا آغاز کریں کیونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس سے آپ کو آگاہ کریں۔ اب آگے پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے جیل بھرو تحریک، اب جیل بھرنے کا بہت زیادہ تذکرہ ہے اور خود عمران خان صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ ان کا اب جو اگلی جو سیاسی چال ہے وہ جیلوں کو بھرنے کی ہوگی۔ آج سے کچھ دنوں پہلے انہوں نے کہا کہ وہ جیل بھرو تحریک شروع کریں گے اور آج انہوں نے اس کا دوبارہ اعادہ کیا ہے۔ اب یہ جیل بھرو تحریک کا آغاز کب ہوگا، کیسے ہوگا، اور یہ آل پارٹیز کانفرنس جو کہ پہلے 7 فروری کو ہو رہی تھی اب 9 فروری کو ہو رہی ہے، اس میں PTI جائے گی یا نہیں جائے گی؟ جو ابتدائی بیان گورنمنٹ کا آیا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے، اور اسد قیصر صاحب کا نام آیا تھا کہ سابق سپیکر ایاز صادق صاحب نے سابق سپیکر اسد قیصر صاحب کو فون کر کے دعوت دی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو دعوت نامہ پہنچائیے کہ وہ بھی APC میں آئے۔ PTI کی طرف سے ابتداءً یہ بیان آیا کہ ہم اس میں نہیں جائیں گے، اور اب یہ بیان سننے میں آیا کہ یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے دعوت دینے کا، اگر باقاعدہ دعوت دی جائے تو سوچا جائے گا۔ تو PTI کی اس پہ اس وقت پوزیشن کیا ہے، اس سب پہ بات کرتے ہیں۔ اسد کے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور آف کورس PTI کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد کیسا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر پہلے تو بتائیے گا یہ تو ٹھیک انہوں نے کہا، نون لیگ نے جو کہا کہ ایاز صادق صاحب نے آپ کو ٹیلی فون کر کے APC سے متعلق کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ہم دعوت دیتے ہیں، کیا آئیے، ایسا ہی ہوا؟ ہاں بالکل، اس نے فون کیا تھا، میں نے اس سے بتایا کہ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا، آپ جو ہے نا ایک تو دعوت کے لیے جو پری ریکوزٹ ہے وہ پوری کریں، یعنی سب سے پہلے تو آپ ان کے لیے ایک ماحول بھی بنا لیں۔ اگر آپ صرف فارمیلٹی کرنی تھی کہ آپ ایک فون کر لیں تو دوسری سی بات ہے، ایک طرف آپ کر رہے ہیں PTI کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤنز کر رہے ہیں، FIR درج کروا رہے ہیں، کیسز کروا رہے ہیں، گرفتاریاں کروا رہے ہیں، تشدد کروا رہے ہیں، اور بدترین فاسسٹ بیہیویئر بنایا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ ایک ٹیلی فون کال پہ ہو جائے گی، پھر ٹیلی فون کال بھی صرف کافی ہے، تو یعنی آپ صرف اتنا کر رہے ہیں۔ یعنی آپ نے اس کال میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کال میں ان سے معذرت کر لی، آپ نے اس کال میں ان سے کہا کہ باقاعدہ دعوت دیجیے تو پھر دیکھتے ہیں؟ ہاں نہیں، میں نے اس کو کہا کہ آپ کو ہم جو ہے نا سب سے پہلے تو آپ یہ کہ ماحول بنا لیں کہ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو کہ اس طرح جو ہے نا سچویشن جو ہے نا اس ماحول میں۔ آج بھی آپ کی یہی شرط ہے اسد قیصر صاحب؟ جی، ہم نے اس کو یہی کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ ماحول ٹھیک کروا دیں۔ دوسری بات یہ ماحول یعنی کیا ہو تو آپ کو پتہ لگے گا ماحول ٹھیک ہونا، کیونکہ دیکھیں نا آج تو 6 فروری ہو گئی نا، تو 7 یعنی 48 گھنٹے بعد تو APC ہے، تو 48 گھنٹے میں گورنمنٹ ایسا کیا کرے تو آپ کہیں گے ہاں اب ماحول صحیح ہو گیا، اب ہم جاتے ہیں APC میں؟ دیکھو آپ سے میں پوچھتا ہوں نا جی بدامی صاحب، اگر اس ماحول میں وہ ایک طرف ابھی دیکھ رہے ہیں کہ پروزیلائی کے خلاف بھی جو پولیس، جی گجرات میں بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب ان کے گھر کا گھیراؤ ہوا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ میرے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اور محمد خان بھٹی بھی جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے مطابق لاپتہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مٹیاری پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جو کہ سیکریٹری ہیں پنجاب اسمبلی کے۔ مٹیاری پولیس کہہ رہی ہے ہم نے گرفتار نہیں کیا، ابھی بھی اس وقت یہ سچویشن ہے باہر۔ تو کیا یہ ماحول ہے بات کرنے کے لیے؟ کیا یہ ماحول کریٹ کر رہے ہیں؟ یہ یکجہتی کا مظاہرہ اس وقت دہشت گردی ہے، بہت سیریس چیلنج ہے، معاشی طور پر بہت سیریس ہمارے لیے چیلنج ہے، لیکن دوسری طرف جس طرح یہ ماحول بنا رہے ہیں، جس طرح یہ کر رہے ہیں، یہ تو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں آپس ابھی کوئی اگر دے دے کوئی انویٹیشن تو ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں، اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور آفیشیل انویٹیشن سے مراد کیا ہوگی؟ یعنی کہ لکھ کر ایک باقاعدہ دعوت نامہ دیں، اس کو آپ آفیشیل انویٹیشن تصور کریں گے؟ اور اس پہ ایجنڈا ہو کہ اس میں کیا کیا ٹاپک ہوں گے، اور ہمارا مطالبہ یہ بھی ہوگا کہ اس پہ الیکشن جو ہے نا وہ بھی ایجنڈے کے اوپر شامل ہو۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ آپ کو باقاعدہ لکھ کر یہ آفیشیل انویٹیشن دیتے ہیں تو پھر شاید تحریک انصاف چلی جائے اس میں؟ پھر ہم آپس میں مشورہ کریں گے، سیریس لیں گے، اور ہم آپس میں مشورہ کریں گے، پھر ہم اس کی جو ہے ہمارا ترجمان اس کو رسپانڈ کریں گے۔ تو سر یہ تو ابھی آپ ایک ٹی وی پر بیان دے رہے ہیں نا کہ ہمیں آفیشیل وہ کیا جائے، آپ نے ان کو آفیشیلی بتایا ہے کہ ہمیں آفیشیل نوٹیفیکیشن دیا جائے؟ یعنی آفیشیل؟ ہاں بالکل، میں نے بتایا ہے، میں نے کہا ماحول ٹھیک کرے، آفیشیل انویٹیشن دے،
اور تو اس پر انہوں نے کیا کہا آپ سے؟ ایجنڈا بتایا اور ایجنڈے میں ہمارے جو نکات ہیں اس کو بھی شامل کریں. تو اس پر انہوں نے آپ سے کیا کہا جب آپ نے ان سے یہ کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نے کہا ہم نے کسی کو نہیں دعوت دی ہے ریٹن میں, ہم نے سب کو ٹیلی فون کیا. ہم نے کہا باقی تو آپ کی پارٹی ہے, آپ کی حکومت میں کون سی پارٹی آپ کی حکومت سے باہر ہے؟ سارے تو آپ کی حکومت میں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور سر یہ جو جیل بھرو تحریک کا آج دوبارہ عمران خان صاحب نے کہا ہے, تو یعنی کمیونیکیٹ ہو گیا ہے آپ جو سینئر لیڈران ان کو کہ اگر الیکشن نہیں ہوتا ہے, آثار لگتے ہیں, تو ہم نے کب سے ایگزیکٹلی اس کا آغاز کرنا ہے؟ اس پہ ہماری مشاورت ہو رہی ہے اور اس پہ ہم پراپر ایک میکینزم بنائیں گے اور ایک ترتیب سے کریں گے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں. بہرحال ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ سکتا بغیر جیل بھرو تحریک کے. لیکن اسد صاحب یہ یعنی مٹیریلائز کیسے ہوگی؟ فار ایگزامپل آپ کے 200 کارکنان پہنچ جاتے ہیں مختلف تھانوں میں اور پولیس کہتی ہے ہم گرفتار نہیں کر رہے کیونکہ صرف کسی قانون کی خلاف ورزی پر ہی ہم گرفتار کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے گرفتار. تو کیا مطلب کیسے ہوگا یہ ایگزیکٹلی؟ دیکھیے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ تاریخ میں سب سے مؤثر ذریعہ رہا ہے اپنے پروٹیسٹ کو اور اپنے ایجنڈے کو جو ہے نا ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور اپنے پروٹیسٹ کو جو رجسٹر کرنے کے لیے. تو ہم یہ قانون کے اندر, آئین کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں تاکہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ ملک کو نقصان ہو, باہر ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں. تو سر آپ یعنی اس میں کس طرح کانفیڈنٹ اسد کیسر صاحب کہ یہ آپ کو آپ کے ارلی الیکشنز کے حصول میں ہیلپ کرے گی؟ یعنی آپ کے لوگوں نے گرفتاریاں دی, اول تو سر میں نے کہا اگر وہ گرفتاری نہ کریں تو یا وہ گرفتار کریں اور وہاں پہ ان پہ ٹارچر شروع کر دیں تو اور ڈی مورلائز نہیں ہو جائیں کارکنان. مطلب یہ آپ کو ہیلپ کیسے کرے گا آپ کے الیکشن کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ ایک عالمی, یہ اس طرح نہیں ہوتا, پوری دنیا میں یہ بات چلی جائے گی, پوری دنیا کی میڈیا اٹھائے گی, ایک بہت بڑا آواز بن جاتا ہے. مورلی حکومت کے پاس اختیار پہ نہیں, اتھارٹی نہیں رہتی, یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. مطلب یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ بس صرف جو ہے نا یہ ہم گرفتار ہو جائیں گے, یہ حکومت کریں گے, حکومت ختم ہو جائے گی, فارغ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے. اور جیل بھرو تحریک میں بھی آپ یہ بھی دیکھیے, جیل بھرو تحریک سے اسد کیسر صاحب نے کہا اس کا اپنا ایک پس منظر ہے, تو وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں کہ جیل بھرو تحریک کیا ہوتی ہے اور پاکستان میں تحریک چلائی گئی اور کیا کوئی ایسی جیل بھرو تحریک ہے جو اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. تو جیل بھرو تحریک بیسیکلی ہوتی کیا ہے کہ جس میں لوگ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے والنٹیرلی اپنی گرفتاریاں پیش کرتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے احتجاج کا, ایک تو وہ طریقہ ہوتا ہے کہ پولیس پکڑ کے گرفتار کرتی ہے. جیل بھرو تحریک میں لوگ رضاکارانہ طور پر اپنی گرفتاریاں پیش ہوتی ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ جیلوں میں جمع ہو جاتے ہیں تاکہ, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے لیے ان کو سنبھالنا یا مینج کرنا ہی مشکل ہو جائے. اور اس میں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں آپ گرفتار کریں, لیکن کیا اس میں گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے؟ یا طرح میں نے کہا کہ ایسے قانون کی خلاف ورزی کرنا ضروری ہے جس کے بعد گرفتاری عمل میں آ سکے. تو بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں جیل بھرو تحریک اور سول نافرمانی تحریک کا بانی کانگریس کو سمجھا جاتا ہے. کانگریس کے رہنما موہن داس گاندھی کو بر صغیر میں اس تحریک کا بانی سمجھا جاتا ہے. ان تحریک کو ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اس تحریک میں 60,000 سے زائد افراد نے گرفتاری دی تھی, 60,000 سے زائد, جن میں سے اکثریت جو ہے وہ بغیر کسی مقدمے کے تقسیم ہند تک قید رہی. اب تاہم پھر بھی یہ اپنے مقاصد کے اصول میں کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی, دس اسٹل ریمینز اے کوسچن. حالیہ تاریخ میں اگر آئیں تو بھارت میں آپ نے انا ہزارے کا نام بہت سنا. 2011 میں انڈیا میں کرپشن کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے انا ہزارے نے بھی اپنی مقاصد کے اصول کے لیے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تھا. پاکستان میں ضیاء الحق صاحب کے خلاف جو MRD بنی, انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تھا. اور خود عمران خان صاحب نے بھی اکتوبر 2022 میں ایک اشارہ ضرور دیا تھا, کہا تھا کہ میں جلد جیل بھرو تحریک کا آغاز کر سکتا ہوں. تو عمران خان صاحب نے جو جیل بھرو تحریک کا کہا ہے وہ ابھی نہیں کہا, بلکہ آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے بھی وہ ایک جلسے میں یہ بات ان الفاظ میں کر چکے ہیں. جیلوں میں ڈال دیں گے, ہمیں جیلوں میں ڈالنے سے نہ ڈراؤ. ابھی تو میں جیل بھرو تحریک شروع کرنے لگا ہوں, اناؤنس کرنے والا ہوں جیل بھرو تحریک. تمہارے پاس جیلوں میں تو 70,000 لوگ آتے ہیں, یہاں لاکھوں لوگ تیار ہیں جیلوں میں ڈالنے کے لیے. یہ اکتوبر کا عمران خان صاحب کا بیان ہے. یہ اسٹریٹجی عمران خان صاحب کی کتنی کامیاب ہو سکتی ہے نہیں, ذرا کچھ تجزیہ کاروں سے جانتے ہیں. جناب محترم ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور کوشش کریں گے گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں جناب فیصل کریم کنڈی صاحب سے.
بٹی صاحب بہت شکریہ. بالکل اسٹریٹ کوشچن, آپ کے خیال میں یہ حکمت عملی کامیاب ہوگی بئی معنی کہ گورنمنٹ جو کہ ابھی الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں لگتی, آپ کو لگتا ہے جیل بھرو طریقے سے وہ ماحول بن جائے گا کہ جس کی وجہ سے حکومت الیکشن کرانے میں مجبور ہو جائے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ بالکل ٹھیک ہے کہ الیکشن سپریم کورٹ ہی کروا سکتی ہے, پی ڈی ایم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. کم از کم پی ڈی ایم کی خواہش ہے کہ جنرل الیکشن تک بات لے جائی جا سکے. صحیح ہے. اس کے لیے سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن کہہ سکتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, فنڈز ہی نہیں ہیں, اور جنرل الیکشن نئی حلقہ بندی اور نئی مردہ شماری پر ہوں گے اور یہ 2 صوبوں کے پرانی پہ تو یہ پاسبل نہیں ہے. اور معاشی صورتحال ایسی نہیں ہے, اور دہشت گردی, امن و امان کا مسئلہ. صحیح ہے. دوسری بات ہے تحریک انصاف کو آج پرویز الہی صاحب کی بات یاد آ رہی ہوگی کہ اسمبلیاں نہ توڑیں, ہماری پناہ گاہیں ختم ہو جائیں گی, کیسز ہوں گے, مقدمے ہوں گے, گرفتاریاں ہوں گی, کیا پتہ الیکشن کی کیا گارنٹی ہے کہ ہوں کہ نہ ہوں. مسلم لیگ نون کی اگر انڈائریکٹ حکومت آ گئی, ہمارے ترقیاتی فنڈ ضائع ہو جائیں گے. عمران خان صاحب آپ صحت مند نہیں ہیں, نواز شریف صاحب پورے پروٹوکول سے آئیں گے اور انجوائے کریں گے. تو وہ باتیں آج یاد آ رہی ہوں گی. اور پچھلی لاسٹ میٹنگ میں عمران خان صاحب نے تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے سامنے کئی لوگوں نے کہا بھی ہے کہ لگ رہا ہے کہ ہم نے غلطی کی دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ کر اور قومی اسمبلی سے نکل کر. اب تو یہ عمل ہو گیا, اب وہ جو اگلے مرحلے پہ کہہ رہے ہیں جیل بھرو تحریک, اب اس کا کیا آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ اب یہ ہے کہ ہم کل یہ تجزیہ کر رہے ہوں کہ عمران خان قومی اسمبلی سے نکل کر دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ کر کمال فیصلہ کیا اور آج دیکھیں اقتدار میں آ گئے, یا عمران خان صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ قومی اسمبلی سے نکل کر دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ کر بلنڈر کیا انہوں نے. تو یہ تو ابھی کل بتائے گا. عمران خان صاحب قسمت کے دھنی ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں. جہاں تک جیل بھرو تحریک کا, مجھے نہیں لگتا یہ کامیاب ہو, یہ مجھے ناکام ہوتی لگتی ہے. یہ کتنے لوگ جائیں گے, کیوں گرفتار کریں گے, کیا وجہ ہوگی, کیا نہیں ہوگی. تو مجھے یہ تحریک کوئی کامیاب ہوتے نہیں لگتی. میں اطہر قادری صاحب سے بھی یہ پوچھوں. ٹھیک ہے اطہر صاحب, ہم نے دیکھا تھا دھرنا چل رہا تھا خان صاحب کا, اور انہوں نے بہت ہائپ بنائی تھی کہ ایک اعلان ہونے والا ہے, ایک اعلان میں کرنے والا ہوں, ایک اعلان کرنے والا ہوں. ہم سب ٹرانسمیشنز کرتے تھے, مجھے یاد ہے بڑی, ہم سب دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا. انہوں نے آگے کہا بھائی میں اعلان کر رہا ہوں سول نافرمانی ہے, کل سے کوئی بل نہیں دے گا, یہ وہ. اس وقت سب ذرا ششدر رہ گا کہ یہ کیا کہا ہے, ابھی کیسے ہوگا ہے, اور ہم سب نے دیکھا کہ بہرحال وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پائی. آپ کو اس میں بھی یہی لگتا ہے جیل بھرو تحریک والے معاملے میں بھی, یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ کچھ ایسا کر سکتی ہے کہ سارا منظرنامہ خان صاحب کے حق میں چلا جائے گا؟ دیکھیں, جس طرح ابھی پہلے یہاں پہ بھٹی صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی اور اس اسمبلیاں توڑنے سے کیا ان کو سیاسی طور پہ نقصان ہوا یا فائدہ ہوا. پرویز الہی صاحب نے بھی کہا تھا کہ اسمبلیاں مت توڑیں. دیکھیں, اسمبلی آج نہیں ٹوٹنی تھی تو 6 مہینے کے بعد بھی ٹوٹنی تھی. اسمبلی تو کی میعاد تو ختم ہونی تھی, اور اس وقت بھی جب ختم ہونی تھی اس وقت بھی ایک نگراں وزیر اعلیٰ آنا تھا, وہ کس کی مرضی سے آنا تھا, اس وقت بھی یہ سب کچھ ہونا تھا. عمران خان پرویز صاحب تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ ذرا یہاں بیٹھو, ذرا اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں ذرا گراؤنڈ پہ تھوڑا کام کرتا ہوں, 6 مہینے ذرا بریدنگ سپیس مل جائے گا, پھر ذرا ماحول بہتر ہو جائے گا. ان کا آرگومنٹ یہ تھا. جی بالکل, یہ ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ وہاں پہ بیٹھے رہتے, حکومت کا حصہ بھی رہتے, اور حکومت کا یہ بیانیہ تھا وفاقی حکومت کا کہ جی 60% پاکستان پہ تو عمران خان کی حکومت ہے, مہنگائی کا ذمہ دار تو وہ ہے پنجاب کے اندر, KPK کے اندر, اور باقی جگہ پہ جناب ہمارے پاس تو صرف 24-25 کلومیٹر کی حکومت ہے. تو وہ جو چیزیں اس وقت بھی ہونی تھی, آپ حکومت میں بھی رہتے, آپ کو نااہل بھی کر دیا جاتا, آپ کے خلاف اسی طرح مقدمے بھی ہوتے رہتے, اس حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کی FIR بھی درج نہ ہوتی. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ اس وقت بھی عمران خان کی اور ان کی جماعت کے حق میں تو نہیں تھی. تو میرے خیال میں حکومت سے نکل کے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک اپوزیشن کا رول اختیار کیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیاست آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں. آئین میں لکھا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کروائیں گے. اب اگر حکومت نہیں کرواتی تو آج مشرف کے خلاف تو انہوں نے بڑی تقریریں کی ہیں سینٹ کے اندر. خود یہ جب آئین توڑیں گے اس وقت پھر یہ کیا کریں گے, ہم دیکھیں گے ان کا کیا موقف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کیا خان صاحب کو الیکشن مل جائے گا یا الیکشن نہیں ملے گا, وہ تو دیکھیں اس کا فیصلہ تو یہ حکومت کرے گی, اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. اور جیل بھرو تحریک ایک سمبولک چیز ہے, میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے. اہمیت میں اس چیز کو دیتا ہوں کہ آیا یہ حکومت
آئین اور قانون کے مطابق انتخابات کروائے گی یا پھر آئین کو توڑے گی. اور اطہر صاحب آپ کو بھی نہیں لگتا, ذرا بھٹی صاحب نے اشارہ کیا کہ گورنمنٹ نہ بھی چاہے, جو کہ ہمیں لگ رہا نہیں چاہیے, تو شاید اتنا آسان اس لیے نہ ہو الیکشنز 90 دن میں نہ کرانا کہ بیشتر ماہرین کی, بلکہ مجھے نہیں معلوم, میں نے مس کیا ہو تو مجھے نہیں پتا کہ کسی ماہر نے کہا ہو کہ 90 دن میں الیکشن نہ بھی ہو تو چلے گا یا وجہ نکل آئے گی, تو پھر تو عدالتیں مجبور کر دیں گی, ہو نہیں پائے گا ان سے. یہ آپ کو بھی یہ لگتا ہے اطہر صاحب؟ جی بالکل, بھٹی صاحب نے حکومت کا بڑا اچھا موقف بیان کیا اور میں ایگری کرتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا. عدالتوں میں جائے گا معاملہ یا جدھر بھی جائے, آپ جو بلیک اینڈ وائٹ میں ایک چیز لکھی بھی, اور بڑے بڑے جتنے بھی ماہرین ہیں قانون کے, آئین کے, وہ یہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ اس کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور میرے خیال میں حکومت کو بھی ادراک ہے, اسی وجہ سے مریم بی بی نے بھی اپنی کیمپین وغیرہ, تنظیم سازی وغیرہ شروع کی بھی ہے. ان کو پتا ہے کہ کوشش تو ہم کریں گے, آگے پیچھے یہ پیغامات اس پہ آگے بڑھتے ہیں. بھٹی صاحب اب ذرا ایک لمحے کو ذرا آگے چلتے ہیں, اس پہ تجزیہ کریں. ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ عدالتی پریشر یا کسی بھی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی الیکشن کرانے کے علاوہ, تو اب گورنمنٹ کو پتہ لگا کہ ہم نے الیکشن کرانے ہی پڑنا ہے, عدالت نے کہہ دیا کراؤ بھائی. اب گورنمنٹ کیا کرے گی؟ اب آپ کے خیال میں وہ اپنے اسی بیانیے پہ جو آج دے رہے ہیں اس پہ قائم رہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے پنجاب کے پی کے کا ہو جائے, مرکز کا تو اپنے ٹائم پر ہوگا, یا اب گورنمنٹ سوچے گی کہ نہیں بھائی پھر اگر پنجاب پہ آ کے بیٹھ گئے ابھی تو مرکز کا تو الیکشن کا بیڑا غرق مزید ہو جائے گا, تو پھر وہ سبھی ڈیزالو کر کے پورے پاکستان کو الیکشن میں لے جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے بھٹی صاحب؟ شکریہ سب سے پہلے تو اطہر کاظمی صاحب کا کہ آج میں 79واں بلکہ حکومتی ترجمان ہو گیا ہوں, اس پر مجھے مبارکباد دیجیے گا. تو اور اطہر کاظمی صاحب اپوزیشن میں ہی گلتے سڑتے رہیں گے اور جیل بھی جائیں گے. سب سے پہلے زمان پارک سے نکل کے نا پہلی کی گرفتاری ان کی ہوگی, اور میں میک شور کروں گا ایز اے حکومت ممبر حکومتی بینچ سے. دیکھیے میں نے پی ڈی ایم سے کوئی پچھلے, یہ جو میں نے کہا نا, پی ڈی ایم کے پچھلے کوئی 7-8 لوگوں سے اور سیاسی بزرگوں سے اور غیر سیاسی بزرگوں سے پوچھا کہ اگر سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے آئین کے اندر تو 90 دن کے اندر انتخابات ہیں, سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ انتخابات کروائیں, تو انہوں نے پی ڈی ایم کے سارے بزرگوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو نہیں پتا کہ جب 2 صوبوں میں الیکشن ہو چکے ہوں گے تو پھر جنرل الیکشن ہوں گے تو فیئر الیکشن وہ ہو سکتے ہیں بھلا اگر 2 صوبوں میں جن کی حکومت بھی ہوگی. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کہہ دے گی کہ الیکشن کروائیں تو پھر ہم آگے رکھیں گے کہ آپ کروا لیں, پھر ہمارے پاس تو الیکشن کمیشن کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, ہم تو پہلے 11 پھر 33 پھر 33 پھر 43, تو ہم تو اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اگر سارا سال الیکشن ہونے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بال آنی ہے سپریم کورٹ میں. اطہر کاظمی صاحب کے الفاظ میں آپ حکومت کا یہ موقف بیان کر رہے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے بھائی ہم نہیں کرائیں گے, کم ووٹ میں نہیں کراتے. آج مریم اورنگزیب صاحبہ کو چاہیے کہ وہ وزارت سے استعفیٰ دے دیں, اب میں آگے ہوں. تو یعنی آپ لیکن یہی کہہ رہے ہیں نا کہ گورنمنٹ آپ کے بھائی اطلاع ہے کہ اچھا, اور ایک مائنڈ سیٹ دیکھیں میرے بھائی چھوٹے بھائی کا, لندن میں بیٹھے ہیں, دیکھیں کہ وہ کوئی بھی بات دوسری ہو نا وہ حکومتی سائڈ ہے بھائی, دوسرا ایک اینگل بھی ہو سکتا ہے. تو خیر مجھے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں, ویسے میں آنیسٹلی بتاؤں, میرا ویسے آنیسٹلی خیال ہے کہ وہ کوئی تنزیہ نہیں کہہ رہا تھا, ان کا مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ سائڈ یہ کہہ رہی ہے جو کہ آپ بتا رہے ہیں, تو وہ یہ نہیں کہہ رہے. میں بھی تنزیہ نہیں کر رہا, میں تو آج بڑا خوشی فیل کر رہا ہوں, باہر جھنڈے والی گڈی بھی کھڑی ہوگی اور میں اس میں بیٹھ کے نکلوں گا سرکاری پیٹرول پہ. اچھا اطہر صاحب, یہ اگر آپ یہ جو غزل چھیڑیے بھٹی صاحب نے اپنے جواب دینا چاہے دے دیجیے گا, پھر میں اگلا اے پی سی سے متعلق سوال کر لوں ذرا. نہیں بھٹی صاحب غلط مطلب لے گئے, جس طرح آپ نے سمجھایا میں ایگزیکٹلی وہی کہہ رہا تھا کہ بھٹی صاحب نے جو موقف بیان کیا یہ حکومت کا موقف ہے, اور وہ ہمیں سمجھانے بہت ساری باتیں ہیں جو بھٹی صاحب کو مجھے سمجھانی پڑتی ہے, ورنہ نہیں سمجھ آتی ہیں کہ یہ ہے. اور ایک بات تو مجھے پتا ہے جو آپ نے سمجھائی تھی, ہاں وہ یہاں نہیں سمجھائی تھی, لیکن وہ میں نے کہہ دیا سمجھ آیا. لیکن یہ بتائیں, دیکھیں ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا اطہر کاظمی, 10:33 تب پولیس اور سادہ کپڑوں میں اہلکار گجرات میں واقع پرویز الہی صاحب کے گھر گھس گئے ہیں. پرویز الہی گھر پہ فیملی کا کوئی فرد موجود نہیں ہے, وہاں پہ تلاشی ولاشی ہو رہی ہے. تو یہ ایکشنز تو گورنمنٹ کے آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ یعنی معاملہ آہستہ آہستہ پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری تک جا رہا ہے, کبھی کچھ جو ہو رہا ہے, ابھی بھی دیکھیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں ٹو بی آنیسٹ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں تو عمران خان صاحب بھی گرفتار ہو سکتے ہیں, عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات تو ہیں, اور حکومت برملا اس چیز کا اظہار کر چکی ہے, کھلے عام وہ اظہار کرتے ہیں کہ اس کو بھی جیل بھیجا جائے, اس کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا جائے. اب اس میں تو کوئی بھی شخص یہ انکار نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ اب یہ ایکشنز لے رہا کون ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ تاثر یہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر ایک ریڈ لائن لگ گئی ہے,
اور جو ایکشنز حکومت لیتی ہے وہ تاثر یہ دیتی ہے کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں. فواد چودھری صاحب کی جو گرفتاری ہوئی کہتے ہیں جی وہ ادارے نے کروا دیا, وہ ادارے نے کیا. اسلام آباد کی پولیس اتنی انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی کہ الیکشن کمیشن کے کہنے پہ وہ چلی گئی, اور جس طریقے سے اس نے بہیو کیا. پھر شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے, پھر سندھ کے اندر جو ایف آئی آر ہوئی, پھر یہ تاثر یہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دیکھیں ان موجودہ حالات میں آئی ووڈنٹ بی سرپرائز کہ کسی کو بھی گرفتار کر لیا جائے. آخری سوال اسٹریٹ آپ دونوں سے, اطہر کاظمی صاحب, ڈسپائٹ یہ سارا منظرنامہ ہمیں پتہ ہے, ظاہر ہے, آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو اے پی سی میں شرکت کرنی چاہیے 9 فروری کو؟ قطعاً نہیں کرنی چاہیے جی. یہ اپنی تمام تر ناکامیوں کا نزلہ کے اوپر گرائیں گے. ان سے نہ معیشت سنبھلی, نہ امن و امان کی صورتحال سنبھلی. وہ حکومت جس میں 13-14 جماعتیں ہیں, ان کو اے پی ایس بلا کے انہوں نے اے پی سی بلا کے کیا کرنا ہے؟ اے پی سی اس لیے بلا رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ پی ٹی آئی کو بلا لیں, ان کا بھی دستخط کروا لیں اور کہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو اے پی سی میں فیصلہ ہوا تھا کہ ملک میں تو امن و امان کی صورتحال اتنی خراب ہے لہٰذا اب ہم الیکشنز نہیں کروا سکتے. دیکھیں نا حالات تو بڑے خراب ہیں. آپ نے خود اگر ایسا کوئی ڈاکیومنٹ ہوگا جس میں الیکشن نہیں کرا سکتے تو پی ٹی آئی سائن نہیں کرے گی نا, مطلب اس طرح ایسا الیکشنز کا ڈاکومنٹ نہیں ہوگا اس میں وسیم بھائی, الیکشنز کا ڈاکومنٹ نہیں ہوگا. ملک کے اندر خراب حالات کے حوالے سے ڈاکومنٹ ہوگا یا اعلامیہ ہوگا کہ ملک کے اندر دہشت گردی کی یہ صورتحال ہے, اس کے اوپر ہم نے یہ ایکشن لینا ہے. بعد میں آگے جا کے ایسے وہ توجیہ پیش کر سکتے ہیں. دیکھیں جی وہ اے پی سی ہوئی تھی, ملک کے حالات. بٹی صاحب آپ اس میں اپنا اوپینین دے دیں. اے پی سی میں جانا, چونکہ ایک دوسرا موقف یہ ہے کہ بھائی کچھ کہیں تو سب کو ایک ہو کے بیٹھنا چاہیے نا. لڑائیاں تو چلتی ہی رہیں گی ہر دور میں, ہر حکومت کو, ہر اپوزیشن کو اپنی حکومت سے شکایت رہے گی, لیکن کچھ ایشوز پہ بیٹھ جانا چاہیے ساتھ. آپ کس رائے کے حامی ہیں بھٹی صاحب اے پی سی میں پی ٹی آئی کی شرکت؟ میں اپوزیشن کے نمائندے اطہر کاظمی صاحب کے ساتھ اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں کہ جتنی بزدلانہ, جتنی بربریت, جتنی فسطائیت اور جتنا بلو دا بیلٹ 10 مہینے میں پی ڈی ایم گئی ہے, یعنی کسی سیاستدان کے عمران خان کا دور لے لے, کسی سیاستدان کو ہتھ کڑیاں لگائی گئی ہوں, منہ پر کالا سفید کپڑا ڈالا گیا ہو, ننگا کر کے تشدد کیا گیا ہو, یا اس طرح کا الزام لگا ہو, یا توہین الیکشن کمیشن اور توہین پر بغاوت اور توہین بلاول پر مقدمے ہوئے ہوں گے, اور معیشت بھی سوا ستیہ ناس کر دی. لیکن پاکستان ان ساروں چیزوں سے بڑا ہے. عمران خان صاحب بڑے ہو جائیں گے کہ اگر ان وفد بھیج دیں, ان کو جانا چاہیے. کے پی میں ان کی 9 سال سے حکومت ہے, وہ مین سٹیک ہولڈرز ہیں. اگر یہ ایکسٹینشن پر اکٹھے ہو سکتے ہیں, پیکا پر اکٹھے ہو سکتے ہیں, تو پاکستان پر کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں دہشت گردی اور معیشت پر بھی ان کو اکٹھے ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے. ملک بڑی مشکل تحفظات رکھتے ہوئے بھی لیکن جانا چاہیے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. میں اطہر کاظمی صاحب حکومت کے جو ترجمان ارشاد بھٹی صاحب, اور بقول ارشاد بھٹی صاحب اپوزیشن کے ترجمان اطہر کاظمی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آج یوں بھی دنیا بھر میں ایک ناخوشگوار اور پریشان کن دن رہا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں آج زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے گئے, جس کی تباہ کاری ابھی بھی جاری ہے. خاص کر کے دنیا کے 2 ممالک میں اس وقت بھی لاشوں کے ڈھیر اور عمارات کے ملبے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. ترکیہ اور شام میں ترکی کا نیا نام. ترکیہ آج صبح 7:14 پر 7.8 شدت کا زلزلہ آیا, جس کے بعد بلند و بالا عمارتیں لمحوں میں ہی ملبے کا ڈھیر بن گئی. زلزلے کے زوردار جھٹکے ترکی کے کم از کم 10 صوبوں میں اپنی تباہی اب تک پھیلا چکے ہیں. دارالحکومت انقرہ میں بھی یہ محسوس کیا گیا. یہ اتنا زوردار زلزلہ تھا جو کہ آیا تو ترکیہ میں, لیکن اس کی شدت ہزاروں میل دور گرین لینڈ اور یورپ کے شہر ڈینمارک تک محسوس کی گئی. 1 منٹ تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے رہے, اور اس زلزلے کے بعد 7.5 شدت کا ایک اور زلزلہ آیا, جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بھی کوئی آفٹر شاک نہیں تھا بلکہ اٹ سیلف ایک زلزلہ تھا یہ بھی. اور ترک ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی نے کہا ہے کہ اب تک زلزلے کے بعد کم از کم 78 آفٹر شاکس محسوس کیے جا چکے ہیں. اور زلزلے سے اب تک, یہ اب سے کچھ لمحات پہلے کا فگر ہے جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, لیکن اس وقت کم از کم 3000 افراد جاں بحق اور 3000 عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں, اور 2500 کے قریب افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. 1939 کے بعد ترکیہ میں یہ اب تک کی آنے والی سب سے بڑی آفت ہے, جس کے نتیجے میں تقریباً کم از کم 3000 سے زائد مکانات بھی منہدم ہو گئے ہیں. اس وقت ہم ذرا اسی حوالے سے
بات کرنے کی کوشش کی کیا یہ زلزلہ یہ صرف اور صرف ایک قدرتی ایک چیز ہے جس کے بارے میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا یا یہ 100%. سر بہت شکریہ. یعنی یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ سر جب سیلاب آئے پاکستان میں تو ایک ڈیبیٹ چلی نا کہ بھائی ایک تو ظاہر ہے زیادہ بارش ہوگی, انفراسٹرکچر خراب ہوگا تو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں گی, لیکن کچھ ہیومن فیکٹرز بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جناب فلاں کاربن ایمیشن, فلاں جو گیسز ہے وہ اس گلوبل وارمنگ یا فلاں میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے سیلاب زیادہ آتے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو بھی کم کر دیا جائے تو سیلاب کے امکان کو کم کیا جا سکتا ہے. یہ زلزلہ بھی اسی ٹائپ کی کوئی چیز ہے یا ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہونی ہے؟ اس سے بچاؤ کا بس یہ طریقہ ہے کہ جب وہ ہو جائے تو آپ کا انفراسٹرکچر اتنا زلزلہ پروف ہو کہ نقصان کم سے کم ہو, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا, یا کچھ ہیومن فیکٹرز بھی ہے جو اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بالکل 100% قدرتی آفت ہے اور اس کے یہ مین میڈ نہیں ہے, یہ اور کوئی فیکٹر بھی نہیں ہے مین میڈ جو اس میں کنٹریبیوٹ کرے, کوئی بھی فیکٹر ایسا نہیں, کوئی ایسا فیکٹر نہیں ہے, کیونکہ جب کبھی پلانٹس میں زمین بنی تھی تو مختلف پلیٹس آپس میں مل کے ایک پلانٹ آپ کا بن گیا. اس کے بعد پھر آگے مزید جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی اور کریکس بنے جنہیں ہم فالٹس کہتے ہیں. اس میں ترکی کے اندر بھی جو ہے نا ایک بہت بڑی فالٹ ہے جسے ہم اناتولیا فالٹ کہتے ہیں. اب یہ بہت زمین کے نیچے ہوتی ہے, اس میں جو ہے نا جب موومنٹ کی وجہ سے اس میں ایک اسٹریس جو ہے نا ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. اب یہ اسٹریس جو ڈیولپ ہوتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی ایک ہیومن ایکٹیویٹی یا انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, یا ہم یہ کہ جی گلوبل وارمنگ کچھ لوگ جس سے ریلیٹ کر دیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب یہ قدرتی عمل ہے, یہ چلتا رہتا ہے. جب اس کی لمٹ ایک ہوتی ہے سرٹن لمٹ, وہ کراس کرتی ہے اور وہ نیچے ایک برٹل فریکچر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ انرجی جو ایک پریشر کی شکل میں نیچے بہت نیچے کئی کلومیٹر نیچے جو ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے وہ پھر ایک سڈن ریلیز ہو جاتی ہے. اب جب وہ ریلیز ہوتی ہے تو سیسمک ویو کی شکل میں وہ ٹریول کرتی ہے ایوری ویئر. اس طرح جب وہ اوپر آئے گی اور اوپر آنے سے پھر ظاہر شیکنگ ہونے کی وجہ سے پھر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نیچے اس سائڈ پہ بہت بڑا زلزلہ آیا ہے, اور اس سے پھر آبویسلی جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے اس میں. اور یہ جو اعداد و شمار کیا ایسا کچھ بتاتے ہیں کہ مثلا پچھلے 10 سالوں میں دنیا بھر میں اس سے پہلے کے 10 سالوں سے زیادہ زلزلے آئے ہوں, یعنی ایسا کوئی فگرز یا پیٹرنز یا علامات ہیں جو کہ بتائیں کہ یہ ہر گزرتی دہائی کے ساتھ یہ معاملہ بڑھنا ہے یا کم ہونا ہے, یا یہ بھی بالکل انپریڈکٹیبل ہے, یا ہیومن ٹیکنالوجی سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایسے ہے کہ ہم جو فگر لیتے ہیں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ ایک 100 سال کا ہم لیتے ہیں. آج سے 100 ایئرس بیفور جو ہے ہمارے پاس اتنے انسٹرومینٹس نہیں تھے, لیکن ارتھ کوئک آتے تھے اور اس سے ڈیزاسٹر بھی ہوتا تھا. لیکن جیسے کہیں دور ارتھ کوئک ہے اور کسی اور 1000 کلومیٹر دور یا 2000 کلومیٹر دور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. جب انگریزوں کا زمانہ تھا تو اس وقت انہوں نے 2 اسٹیشن مانیٹرنگ کے لگائے تھے یا ہندوستان کے اندر, جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ 1935 کا جو کوئٹہ میں آیا تھا وہ ریکارڈ ہوا تھا. ٹھیک ہے. لیکن پھر جیسے جیسے انسٹرومنٹیشن ہوتی چلے گئی, لگاتے گئے اسٹیشن, جیسے ہم بھی پاکستان میں ہمیں اسٹیشن لگاتے چلے جا رہے ہیں, بڑھاتے جا رہے ہیں مانیٹرنگ, تو ہمارے یہاں جو چھوٹی سے چھوٹی جو ایکٹیویٹی وہ بھی ریکارڈ ہوتی ہے. اب ہم یہاں بیٹھ کے ساری دنیا کی جو کہیں بھی کوئی ارتھ ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. ہمارے یہاں سر پر منتھ کے مور دین 100 ایسپیکٹس ہوتے ہیں, ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو آج کے یہ کوئی ایسا پیٹرن تو نہیں جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ تو زلزلوں کی تعداد پر 100 ایئرس بڑھتی جا رہی ہے, یا ایسا کچھ نہیں ہے؟ نہیں, ایسی چیز نہیں ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ سم ٹائم کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے سال گزرتے ہیں جہاں پہ ارتھ کوئک زیادہ آ جاتے ہیں دنیا میں کسی جگہ پہ, اور کچھ ایسے ایئرز ہوتے ہیں جو بالکل سائلنٹ ہوتے ہیں. سیم یہی پاکستان میں بھی ہوتا ہے, کئی سال گزر جاتے ہیں یہاں پہ کوئی ہمیں سگنیفیکینٹ ارتھ کوئک نہیں آتا, اور کئی سال ایسے بھی گزرتے ہیں کہ ہمیں فریکوینٹلی جو ہمیں ایسے ارتھ کوئک مل جاتے ہیں کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں. لیکن اس چیز کے اوپر بھی ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, ناٹ مین میڈ نہیں ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ظاہر ہے یہ وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ چاند تک پہنچ جائے, زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا جائے, لیکن کچھ چیزوں پر اختیار انسان کا بالکل صفر ہے. اور یہ آف کورس ان میں سے یہ ایک اس طرح کی چیز اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور اس دنیا کو
ہر طرز کی آفات سے انشاءاللہ محفوظ رکھے. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.